اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 20، 21 اور 22 رمضان المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے گھر میں کبھی بھی غربت نہیں آئے گی، محتاجی نہیں آئے گی، خیر و برکتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، اور کبھی بھی ایسی بیماری نہیں آئے گی جس کی وجہ سے آپ خود بھی پریشان ہوں، آپ کی جان جائے، یعنی ایسی تمام بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں سکون رہے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، گھر میں امن اور سکون قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیاوی پریشانیوں سے بھی آپ کو حفاظت ملے گی، اور آخرت کی پریشانیوں سے اللہ رب العزت آپ کو نجات دے گا۔ اس دعا کی برکت سے رب کریم آپ کی تقدیر اور نصیب کو بدل دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جو دعا بتاؤں گی، اس دعا کو آپ نے 20 رمضان المبارک سے لے کر رمضان المبارک کے جتنے بھی دن رہ جائیں گے ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 20، 21 اور 22 رمضان المبارک والے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس وظیفے کو لیلۃ القدر کی رات میں کریں گے، یعنی شب قدر کی رات میں کریں گے یا تاک راتوں میں کریں گے، تو سونے پہ سہاگا ہے، اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنے مقدس کلمات ہیں، اتنے مختصر سے کلمات ہیں، لیکن ان کی فضیلت و برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں مانگیں گے تو رب کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور تیسرے عشرے میں بھی بہت ہی زیادہ رب کریم کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ مختصر سے کلمات ہیں اور مختصر سا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ پھر سال بعد پتہ نہیں ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اسی لیے ہم اس مختصر سے وقت میں اپنی آخرت کے لیے اتنا زیادہ سامان اکٹھا کر لیں، اتنی زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لیں کہ ہماری قبر بھی روشن ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، اور دنیاوی کاموں میں ہمیں کامیابی ملے، بلکہ ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، بلکہ رمضان المبارک کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں لازم پڑھیں۔ اس کے علاوہ تاک راتوں میں اگر آپ یہ وظیفہ، یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کو ملیں گی، آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 پہ آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوں گے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور اگر کوئی غریب انسان ہوگا تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا بہت جلد امیر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ وہ غریب کو امیر سے امیر تر کر دیتا ہے، اور امیر کو غریب سے غریب تر کر دیتا ہے۔ رب کریم دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ رب العزت لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی انسان لکھ پتی سے کک پتی بن جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ رب کریم جب دیتا ہے تو بے بہا دیتا ہے، اور انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت واپس لیتا ہے تو پھر بندہ اللہ سے گلے شکوے کرتا ہے، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ جو بندہ
چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رب کریم اپنے شکر گزار بندے کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اور اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی غریب مخلوق میں بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، چھوٹا سا عمل ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ چوری ڈکیٹی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر ایسی بیماری سے محفوظ رکھے گا جو بیماری جان لیوا ہو، یعنی ہر بری بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کو سکون و عافیت عطا فرمائے گا، دنیاوی پریشانیوں سے نجات ملے گی، آخرت میں رب کریم آپ کو پریشان ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اتنے زیادہ انعامات ہیں اس وظیفے کو کرنے کے، 7 سے 8 فوائد ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ان فوائد کو ضرور آپ حاصل کر لیں، ان فوائد سے خود بھی مستفید ہوں اور اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من ارذال امور واعوذ بکا من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پورے دن میں پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس دعا کو ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ افطاری کرنے سے پہلے صرف 1 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور افطاری کرنے سے پہلے صرف 1 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو یہ دعا آتی ہے وہ زبانی پڑھ لیں، جن کو یہ دعا زبانی نہیں آتی، دعا سکرین پر میں نے دکھا دی ہے، آپ سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جب بھی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہو تو آپ نکال کر پڑھ سکتے ہیں، یا کسی کاپی پہ آپ نوٹ فرما لیں، اور جب بھی آپ نے دعا پڑھنی ہو تو آپ کاغذ کو کھول کر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اگر ہم گننے بیٹھ جائیں تو ہم خود حیران رہ جائیں گے اور گن ہی نہیں پائیں گے اس وظیفے کے فوائد و فضائل۔ اس کے اول آخر آپ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں، اور پھر آپ اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ ان کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں انتہائی بڑھاپے سے، اور دنیا کے مال و اسباب کے فتنے سے، اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اس دعا کو، اس وظیفے کو صرف 3 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، اور افطاری سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ 100 مرتبہ یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم کا ورد کر لیں۔ اس کے اول آخر بھی 1 مرتبہ درود پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ رب کریم بہت ہی رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، رزاق ہے، غنی ہے، جلال و اکرام والا ہے، ہمیشہ زندہ و قائم و دائم رہنے والا ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، قرآن کلمات سے پکاریں گے، تو رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے 20 رمضان المبارک سے لے کر رمضان کے جتنے بھی دن رہ جائیں ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو 17 یا 18 رمضان المبارک والے دن کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے۔ جب بھی میری یہ ویڈیو میری کسی ماں، بہن یا بھائی کو ملے اسی دن سے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان ختم ہونے میں 1 ہی دن کیوں نہ رہ جائے پھر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس دعا کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر
کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔